پارلیمان میں عورتوں کا کردار کے موضوع پہ ہمارا چوتھا سیشن شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آج کے اس پینل پہ ہماری جو خواتین ہیں، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی تیسری مرتبہ MNA محترمہ کشور زہرا سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ ہماری پنجاب سے آئی ہوئی اور چوتھی مرتبہ MPA پاکستان مسلم لیگ نواز کی انفارمیشن سیکریٹری محترمہ عظمہ بخاری سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ ابھی میں گزارش کرتا ہوں سندھ حکومت میں سابق وزیر ثقافت، 2 دفعہ MPA اور آج کل سینیٹ آف پاکستان کی ممبر محترمہ سسوئی پلیجو کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ ہماری ایک چوتھی مہمان ہے آج کی حکمران پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ کچھ لمحے بعد وہ پہنچ رہی ہیں، تو ہم اس کا انتظار کریں گے ان کے آنے کا۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان میں پارلیمنٹ کی صورتحال کیا ہے، اس میں خواتین کا کردار کیا ہے، یہ کب سے چلا ہے۔ یہ 2 خواتین سے شروع ہوا جو 1947 میں جن کو اجازت ملی کہ وہ بھی پاکستان کی اسمبلی کی ممبر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 سے 1956 میں 4 ہوئیں، 1962 میں یہ پھر 2 ہوئیں، پاکستان کے اس حصے سے 2 اور پاکستان کے اس حصے سے 2۔ تو لہٰذا ہم آدھے کم ہو گئے پارلیمنٹ میں خواتین کی ریپریزنٹیشن کے حوالے سے۔ 62 کے بعد 1973 تک یہ 6 خواتین دونوں حصوں میں رہیں، اور 1973 میں جب ملک کا پہلا باقاعدہ آئین ہوا تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے 10 خواتین کو ریزرو سیٹ پہ رکھا اور ان کے لیے 5 سال کے بجائے 10 سال کا عرصہ مقرر کیا۔ ان 1973 سے پھر 12 سال بعد 1985 میں خواتین کی یہ تعداد 20 ہو گئی، اور 17 برس بعد 2002 میں خواتین کی یہ تعداد 60 بنا دی گئی۔ اور اس میں کچھ ایسی خواتین ہیں جو خاص طور پر قابل ذکر رہیں۔ ان میں محترمہ نسیم ولی خان پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو جنرل سیٹ پہ پہلی دفعہ 1971 میں MNA کے طور پر الیکٹ ہوئی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو پاکستان کی اور مسلم ورلڈ کی پہلی عورت وزیر اعظم تھی، وہ 1988 اور 1990 1993 میں الیکٹ ہوئی تھیں۔ 1988 1990 اور 1993 میں بیگم نصرت بھٹو جو ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ ہی الیکٹ ہونے والوں میں شامل تھی۔ ہماری سینیٹ کے علاوہ اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف عباسی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے پہلی ڈپٹی اسپیکر 1972 میں مقرر ہوئی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نور جان پانیزئی 1978 میں سینیٹ کی پہلی ڈپٹی چیئرمین ہوئی تھی۔ سینیٹ کے اسپیکرز میں پہلی خاتون ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو 1993 میں پہلی اسپیکر ہوئی تھی۔ اس کے بعد مختلف ادوار چلتے رہے، اور پھر عورتوں نے اپنے پارلیمان کے اندر حقوق کی خاطر ویمن کاکس بنائے۔ وہ ویمن کاکس بنانے والی جو پہلی فاؤنڈر لیڈی ہے وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہے، اور اس کی پہلی سیکریٹری ڈاکٹر نفیسہ شاہ تھیں، اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ کے ساتھ PMLN کی
اور آج کل پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹری اس وومن کاکس میں کام کر رہی ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں سے کچھ بات کریں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے آج کی پاکستان کی پاپولیشن جو نیٹ پہ لائیو ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس میں 49.2% ملک میں خواتین ہیں، لگ بھگ 50%، لیکن ہماری قومی اسمبلی میں 342 خواتین میں صرف 60 جو ہیں وہ ریزرو سیٹس پہ ہیں، 8 جو ہیں وہ جنرل سیٹ پہ ہیں اور ایک نان مسلم سیٹ پہ ہے۔ ایک تو خواتین کو پارلیمنٹ کے اندر 342 سیٹس میں سے یہ لگ بھگ 16-17% جو ہے وہ ملتا ہے حصہ۔ سینیٹ میں 100 سینیٹرز میں سے 20 جو سینیٹرز ہیں وہ آج خواتین ہیں۔ میرا آپ تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ کی الگ ترتیب جو بھی پارٹیاں ہیں، MQM ہے، PMLN ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان کے منشور میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم پاکستان کی خواتین کو ایکول رائٹس کے حوالے سے ایکول ریپریزنٹیشن دیں گے اور وہ 50% ہوگی۔ تو یہ 50% ریپریزنٹیشن بالآخر کب ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ جس اس کے حوالے سے یہ پروگرام ہے اور یہ خواتین کا عالمی دن کے حوالے سے ہے، تو آج یہ ریلیاں جو نکل رہی ہیں اور یہ شور شرابہ صرف اسی لیے ہے کہ وہ انصاف نظر نہیں آ رہا، آبادی کی بنیاد پہ بھی خاص طور سے۔ اور ایک آپ کی تصحیح کر دوں کہ 49% نہیں، 52% ہے آبادی خواتین۔ اور پاکستان میں تو ایک المیہ یہ ہے کہ سینسس کے نتائج ہی صحیح نہیں ہیں، وہ نتائج صحیح آئیں گے تو اور زیادہ صحیح فگرز آ جائیں گے سامنے۔ لیکن امید ضرور ہے کہ پہلے کے مقابلے میں صورتحال تھوڑی سی آگے بڑھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پوری آبادی کے پاس امپاورمنٹ نہیں ہے، میں بیٹھی ہوں، یہ بیٹھی، بہت سے لوگوں کے پاس امپاورمنٹ ہے خاتون ہوتے ہوئے بھی، لیکن ایک بہت بڑی آبادی اس کا کوسوں دور بھی ان کے رائٹ ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اسی لیے آواز اٹھاتے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت بھی جو پارلیمنٹ میں صورتحال ہے، 342 کے ایوان میں صرف 60 خواتین اور 8 جنرل سیٹ پہ ہیں، اور یہ وہ مائنڈ سیٹ اصل میں درمیان میں حاوی ہے۔ یہ 8 سیٹوں میں بھی شاید مشکل سے 1 یا 2 ایسی ہوں گی جو اپنی اہلیت کی بنیاد پہ یا کسی وجہ سے آئیں، ورنہ وہ ورثے میں جو سیٹیں چل رہی ہیں وہ تو اس بیچاری عورت کو مل جاتی ہے شاید، لیکن جنرل سیٹ پہ آنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے یہ ریزرو سیٹس کا کوٹا جو ہے اس میں بھی جیسے ریزرو سیٹ پر ہی ہوں، لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہر خاتون جانتی ہے کہ جنرل سیٹ پہ آنے والے کی اہمیت کچھ اور ہے اور ریزرو سیٹ پہ آنے والوں کی اہمیت کچھ اور ہے، اور وہ ناانصافی اس طرح سے رنگ لاتی ہے کہ اس ٹینیور میں بھی ابھی بات کھل کے نہیں آ رہی۔ میں پچھلے ٹینیور میں بھی تھی جو نواز شریف صاحب کا ٹینیور تھا، ریزرو سیٹس کو فنڈ ہی نہیں دیے گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا یہ احتجاج یا یہ دھرنے یہ ایک حدود اور ایک دائرے کے اندر جاری رہنے چاہیے۔ پہلے میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تمام پاکستان کی ان خواتین کو جو آج تک اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اور اس عزم کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، جو ہمارے مذہب کے مطابق جتنے بھی اختیارات اور جتنے بھی حقوق ہمیں دیے گئے ہیں، اگر وہ حقوق ہمیں دے دیے جائیں تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی طرح کوئی مذہب کو نقصان ہوگا یا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ دوسرا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک یہ اس حوالے سے ہے، آپا نے مجھ سے پہلے جو کچھ مائلڈ لفظوں میں بات کی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں 50% یا اتنے % جانے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل کلچر اتنا انرچڈ ہو چکا ہے کہ وہ خواتین کی ریپرزنٹیشن کو برداشت کر سکے۔ ہماری چند عورتیں نہیں برداشت ہوتی ہیں ہاؤس کے اندر،
آپ یہاں پر 50% مانگ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت کو زیادہ بولنے کی کوشش کرے تو یا گالی کے ساتھ یا بدتمیزی کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیٹیں ہی ختم ہو جانی چاہیے، یہ فساد کی جڑ ہوتی ہیں یہ سیٹیں، چونکہ یہ عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں وہاں یہ اپنے حق کی بات بھی کرتی ہیں اور عام عورت کی بات بھی کرتی ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو کلچر ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سوسائٹی کا کلچر ہے، وہ ریپرزینٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں پنجاب اسمبلی کی ممبر بنی، اس وقت مشرف کا دور تھا، اور اس وقت ہمیں پہلی دفعہ سویٹ ڈش کہا گیا تھا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہاؤس میں سویٹ ڈش کی طرح ہیں، یہ صرف مطلب رنگ ہے اور ایک اس کے لیے آئی ہیں. وہ وہاں سے بات شروع ہوتی پھر وہ خیراتی سیٹیں اور پتہ نہیں کہاں سے بات شروع ہوتی ہوئی. آج مجھے یہ کہتے ہوئے ضرور خوشی ہے کہ اب کوئی کھل کے نہیں کہہ پاتا فلور آف دا ہاؤس. پیچھے کہتے ہوں گے یقیناً، مجھے پورا پکا یقین ہے پیچھے بہت کچھ کہتے ہوں گے، لیکن اب کھل کے سامنے نہیں کہہ پاتے، فلور آف دا ہاؤس نہیں کہہ پاتے، چونکہ ریزسٹنس ملتی ہے، ہم ریزسٹ کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو آپا نے بات کی تھی کہ ریزرو سیٹس کی اور جو ڈائریکٹ الیکشن لڑکے آتی ہیں عورتوں میں واقعی فرق ہوتا ہے، ہر پارٹی کا ہے اور ہر حکومت کا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین ریزرو سیٹ پہ آتی ہیں وہ اس ڈائریکٹ الیکشن سے لڑی ہوئی عورت جو باپ کی بیٹے کی کسی کی سیٹ کے اوپر آئی ہے، خود گھر بیٹھی تھی، الیکشن کسی اور نے لڑا، اس کی نسبت ہم وہ عورتیں جو پارٹی کے لیے بھی کام کرتے ہیں، جو اپنے دفتروں کے اندر بھی کام کرتے ہیں، جو گھروں کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کام کر کے اگر کمپٹنس کے تحت اگر ہم ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو ہم ان عورتوں سے کہیں زیادہ کمپٹنٹ بھی ہیں، ان عورتوں سے کہیں زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بااختیار ہونا چاہیے. لیکن اس کو میں ابھی ٹائم لگے گا، چونکہ یہ جو ایک وہ آتا ہے کہ میں نے اس دفعہ جب ہماری 2018 کی الیکشن سے پہلے جب انتخابی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی تو میں نے سجیشن دیا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو ٹھپا ہمارے ماتھے پہ لگا ہوا ہے نا کہ یہ لسٹوں کے ذریعے آتی ہیں، اس کو ہٹا دیجئے، ہمیں بھی کوئی انڈائریکٹ الیکشن ہی دے دیجئے، سینٹ کی طرح کا الیکشن دے دیجئے. دیکھیں آخر سینیٹرز بھی انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں، سو ہمارا بھی ہمارے ہاؤسز میں الیکشن کرا دیجئے. ہم بھی یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے الیکشن کو تو الیکشن آتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. میں اس فورم سے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گی، اپنی پارٹی کے اندر بھی کر رہی ہوں، باقی تمام جو میری کلیگز یہاں بیٹھی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں ریزرو سیٹس کے الیکشن کی طرف جو ہے یہ ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یقیناً ڈائریکٹ الیکشن ہی ہونا چاہیے. لیکن وہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں کہ فل ان دی بلینکس کرنے کے لیے جو ہارنے والی سیٹیں ہیں وہ عورتوں کو دے دی جائیں اور جو اچھی والی سیٹیں ہیں وہ جو ہے وہ مرد لے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو انتخابی اصلاحات میں ہم نے جو ہے وہ 5% کی بات کی تھی، وہ اب اس طرح پولیٹیکل پارٹیز فل ان دی بلینکس کرتی ہیں بیٹھ کے کہ جو ٹھیک ہے جہاں پہ دوسرا کسی پارٹی کا سربراہ کھڑا ہے وہاں پہ آپ عورت کو کھڑا کر دیں، ایک تو مطلب سیٹ فل ہو جائے گی، دوسرا الیکشن ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہوگا. اور کمپٹنس کے اوپر، میرٹ کے اوپر، اگر ریزرو سیٹس کی بھی عورتیں ہیں ان کو کمپٹنس اور میرٹ کے اوپر آگے آنا چاہیے، کمبینیشن ہونا چاہیے. میں اس فینومینا کے بھی خلاف ہوں کہ جس طرح پڑھی لکھی اور وہ عورتیں بھیج دیں، باقی جو ہماری ورکرز ہیں جنہوں نے زندگیاں دی ہیں پارٹیوں کو، جن کی ایک لمبی ایسوسیشن ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ، ان کا کمبینیشن بھی بہت ضروری ہے. ان کی بھی ہاؤس میں بہت ضرورت ہوتی ہے ایک عام آدمی کی آواز بننے کے لیے. تو یہ کمبینیشن کے تحت اگر ریزرو سیٹس کی لسٹیں بنیں اور ان کے انڈائریکٹ الیکشنز ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک ہمیں تکلیف ہے خیراتی سیٹیں پہ پکارے جانے کی اور اس کی، وہ شاید کچھ کم ہو سکتی ہے. سرسی سینیٹر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں احمد شاہ صاحب آپ کو اور آپ کے آرٹس کاؤنسل کے ساتھ جو بھی اس کیلیبریشن میں شامل ہیں، زبردست ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے جہاں نہ صرف کراچی میرے شہر کی خواتین بڑی تعداد میں دیکھ رہی ہوں، لیکن یہاں اسٹیج پر بھی، اور ازما بھی ہماری دوست ہیں پنجاب سے آئی ہیں، لیکن تھرپارکر سے اور ہر جگہ سے میں اپنی بہنوں کو دیکھ رہی ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے اور یہاں آج حصہ بنتے ہوئے مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے. آپ نے کہا پارٹیز 50% جو ہیں وہ اس میں کیوں نہیں کرتی ہیں. میرے خیال میں ایک ارتقائی عمل ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. بہت حوالوں سے پاکستان قدیم تہذیب کا خطہ تو ضرور ہے، پھر بھی جو چیزیں ہوئی ہیں مجھے فخر ہے کہ اس میں اچھی چیزیں میں
کسی کو نیچا یا دوسری پارٹی کو وہ نہیں کر رہی، لیکن چونکہ جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی قربانیاں رہی ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی اس نے یقین رکھا اور مشکلاتوں کے باوجود اس کا حصہ بنی، ہاری پھر جیتی، پھر حکومتیں گرائی گئیں، ایک خاتون وزیر اعظم کا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا آنا، پھر ان کی حکومت سازشوں کی نظر جس طریقے سے بھی ان کی حکومت کو گرایا گیا، پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جوڈیشری میں خواتین کی، جو کل آپ کی جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوں، لیکن I couldn't catch my flight. I missed it unfortunately, and today I have arrived from Islamabad. تو ایسی خواتین جن کو ایلیویٹ کیا گیا 4 مختلف شہروں میں کی کیپٹلس میں ججز لگایا گیا، یا کیبنٹ میں خواتین آئیں، وہ 50% تو نہیں تھا ریشو، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک لینڈ مارک ایک چیز یا ایک ایگزمپلری ایکسٹراڈنری فار دا ویری فرسٹ ٹائم they did all these things. Obviously you know that credit goes to my party, Pakistan People's Party, and especially محترمہ بینظیر بھٹو. تو انہوں نے بہرحال ایک اس سے بھی پہلے میں ضرور شہید امام ذوالفقار علی بھٹو کی بات کروں گی. یہاں آج کل جو مارچ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی فیملی کا بندہ جو پڑھا لکھا بھی ہو، لیکن اس کے جو روٹس جو ہیں وہ اپنی مٹی میں بھی ہوں، اور اس کے اثرات بھی سیاست میں دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر کی خاتون کو باہر نکالا، وہ بھی پریکٹیکل پالیٹکس، وہ بھی اسٹریٹ کی پالیٹکس. وہ آتے ہی تو کوئی پارلیمنٹ میں نہیں آئی تھی، دے اسٹرگلڈ، جو ان کی ماریں کھائیں انہوں نے کون بھول سکتا ہے لاہور میں جس طریقے سے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو ڈنڈے بھرسائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی کو دیکھتے ہوئے، یا جو ہماری الگ سول سوسائٹی ہے اس کی جو پارٹیسپیشن رہی ہے، اور پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے اس کو اسٹرینتھن، پولرائزیشن رہی ہے. دیر ہیو بین سو مینی گرے ایریاز، سو مینی پرابلمس. پارلیمنٹری پارٹیسپیشن کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں، ہم پالیسی میکنگ پروسیس میں ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کتنی بھی پروگریسو کوئی پارٹی ہو جس میں جتنا حصہ خواتین کا اس تعداد میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے امپروو نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ چھیڑا ہی نہیں ہے. ہم نے ٹیبوز کو جو ہے ہلایا ضرور ہے، اور اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری خواتین یا جو ہے وہ صرف نہیں، لیکن سول سوسائٹی کی آسمہ جہانگیر کا اگر میں نام نہ لوں تو بات مکمل نہیں ہے. انیس ہارون صاحبہ یہاں ہمارے بیٹھی ہیں، ان کا میں نام نہ لوں بات نہیں. جی زرینہ بلوچ، اختر بلوچ، شہناز راہو، مریم راہو، ہورنسا پلیجو، اور دوسری ممتاز نظامانی جیسی خواتین یہاں، زاہدہ جیلانی جیسی خواتین، شیما کرمانی جیسی خواتین، یا ہماری پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری جو بھی ہے، وہ ساری خواتین جب ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی یا جنرل ضیاء کا بدترین جو دور تھا، تو پارلیمنٹ رات بیچ میں جمہوری نہیں ہو گئی. اس کے لیے یہ ساری ایفرٹس تھی. پھر پارٹیز نے بہرحال جو ریفارمس کی، کانسٹیٹیوشنل پیکیج بھی جو آیا یا جو لیجسلیشن بھی، مجھے خوشی ہے کہ وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے دور میں اس کی شروعات ہوئی، بڑی تنقید کا نشانہ ہم بنے. اسی طرح جو آج مارچ کے حوالے سے ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ خواتین کا حق ہے، اور ہم کہتے ہیں جناح کے پاکستان میں کم سے کم خواتین کو سوچنے سمجھنے، اس کے شعور اور اس کی سوچ پر تو کوئی پہرا نہیں ہونا چاہیے. ان کو ضرور یہ آزادی ملنی چاہیے. ان کا یہ حق ہے کہ وہ ضرور جو ہے اپنی بات وہ آگے رکھے. کسی کو اگر وہ وی ایگری ٹو ڈس ایگری نہیں پسند بات، مولانا صاحب نے بھی تو مارچ کیا تھا، مولانا صاحب کے بھی تو کچھ سلوگنس تھے. ڈڈ وی آل ایگری اس حوالے سے؟ نہیں. We never did that. Obviously there were certain points and we tried to کہ ایک چیز جو ہے پیسفل طریقے سے ہے، لیکن جہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں ہمارے مینیفیسٹو سے کلیش کر رہی ہے چیز، جہاں آپ کے بیسک ہیومن رائٹس یا آپ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے، تو نہیں کیا. لیکن یہ خواتین یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نیو، آئی ایم شیور کہ ایم کیو ایم، یہ سارے، ان سب کی رائے، ان سب کی خواہشیں ہوگی. ایک تو کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے جو آرٹیکلس ہیں 24(5) ہو گیا، یا فریڈم آف ایکسپریشن میں، یا آپ کا جو اظہار کے، اور دوسرے کیونکہ ہم یہ ہمارے لوگ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو کہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بھی سگنیٹری ہے پاکستان. سیڈا سے لے کر ہمارے جو بھی انٹرنیشنل جو بھی لاز بنے ہیں، ٹریٹیز ہیں یا ایم او یوز ہیں یا ہمارے کنونشنس ہیں،
وہ سب میں پاکستان نے وہاں دستخط کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو ہم اتنا جو ہے موقع بھی دیں گے اور اس کو وہ اسٹرینتھن بھی کریں گے، چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے وہ دوسرے عام ہو. لیکن اس میں ہم نے پارلیمنٹ میں 50% تک اس وقت خواتین بھرے نہ اس طرح سے پروموٹ. میں پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی کو چیئر کرتی ہوں جہاں الیکشن کمیشن ہمارے ڈومین میں آتا ہے، جہاں دوسری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جہاں ہم این ڈی اے میں اور آپ کے آرڈیننس کو کیس اسٹڈی کی طرح پہلی دفعہ ہم اس میں کر رہے ہیں. خواتین ووٹر رجسٹریشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، جو ریفارمس ہے اس پر تو اس پہ بھی ہمیں پارٹی نے اگر وہ لائے ہیں یا کچھ ہے تو وہ اس کو کم سے کم ہمیں وہ کنسٹرکٹیو، پروڈکٹیو اور میننگ فل اور رزلٹ اورینٹڈ بنانا چاہیے. 50% میں پھر کہوں گی کہ یہ ارتقائی عمل ہے، اس میں جو ہے چیزوں کو ہم یہاں تھے، ہم اگر یہاں آئے ہیں تو یہاں بھی آنے میں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی. دیٹس واٹ آئی بلیو، اور میرا یہ ایمان ہے اور میں سمجھتی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ مرد اگر یہاں ہوگا، عورت یہاں ہے. پارلیمنٹری پریکٹسز کی بات کریں، پارلیمنٹ کی بات میں کر رہی ہوں، تو وہاں بھی آپ فافن کی دیکھ رہے ہیں سرویز، آپ پلڈیٹ کے سرویز دیکھ رہے ہیں، آپ کو اٹینڈنس اگر میرے سینٹ میں میری پارٹی پر یا سندھ حکومت کے حوالے سے یا خواتین پہ کوئی مولانا صاحب اٹھ کر وار کرتے ہیں تو وہاں میرے بھائیوں سے پہلے ہماری خواتین جو ہے وہ جواب دیتی ہے کہ وہ اٹینڈنس اور آخر تک بیٹھی رہتی ہیں سیشن میں. تو ان کے اٹینڈنس، ان کا لیجسلیٹو بزنس میں وہ پارٹیسپیشن آپ کے لاز کے حوالے سے بھی صرف خواتین کے متعلق نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں بہرحال وہ کر رہی ہیں. میرے خیال میں گلاس کو جیسے کہتے ہیں آدھا بھرا ہوا آدھا خالی. جو پولیٹیکل پارٹی جن میں ول ہے یا دل ہے یا وہ ڈائریکشن لیس نہیں ہے، ان کی ڈائریکشن ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ. لیکن جو میری چیز بہتر ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہوں، اور اس میں مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ مارچ کے حوالے سے دوسری پارٹیز جو یہاں وہاں آئے بائیں شائع کرنے لگی. ہم نے کلیئر بات کی، ہم نے کہا کہ یہ مارچ ہونا چاہیے، 8 مارچ کو خواتین نکلنی چاہیے اور ان کو یہ حق ملنا چاہیے، وہ اپنا جو ہے اپنی حقوق کے کانسٹیٹیوشن حقوق کے حوالے سے، اپنے شرعی حقوق کے حوالے سے نعرہ لگائیں اور اپنی بات منوائیں. بہت شکریہ. تھینک یو. میں ایک لائٹر موڈ پہ ہاں اور نہ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. آپ 3 ایوانوں کی ریپریزنٹیٹیو بیٹھی ہیں، سینیٹ، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی. آپ مائنارٹی میں ہیں اپنے ایوانوں میں، آپ سے مرد ڈرتے ہیں؟ عظما نے جلدی سے کہا یس. ڈرانے والا ہونا چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کو گرپ ہے اپنے ٹاپک کے اوپر، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں دلائل سے مقابلہ کر سکتی ہوں تو پھر کوئی آپ کو نہیں ہرا سکتا. اور میں تو خارجی بہن ہوں، مجھے تو اسپیکر صاحب فلور ہی نہیں دیتے پنجاب اسمبلی میں. پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے مجھ سے. سو مجھے تو فلور نہیں ملتا، نہ میرا بزنس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے. سو میں بس آپ ہی کے ساتھ گفتگو کر کے جو ہے وہ ٹائم پورا کر لیتی ہوں. لیکن جو کپارٹ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں جو سسی نے کہی کہ آپ جتنے بھی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام اسمبلیوں کے اندر، وہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، خواتین کی پرفارمنس جو ہے وہ ایڈمائریبل ہے. ہمارے کئی ہمارے جو لاکھوں ووٹ لے کے آتے ہیں ہمارے مرد کلیگ، وہ ایک لفظ نہیں بولتے اور انہوں نے اپنی نمائندگی حلقے کی نہیں کی ہوتی. لیکن خواتین کا بزنس دینے سے لے کر میں اگر یہ کہوں کہ تمام پاکستان کے اندر تمام ہاؤسز عورتیں چلا رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. بالکل عورتیں چلا رہی ہیں اور عورتوں کے سر پہ چل رہے ہیں. اگر مردوں کے پاس اور بہت کام ہوتے ہیں بھائی کرنے کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہمارے اوپر مہربانی کی ہے کہ عورت جہاں ہوتی ہے وہ ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہے، وہ سنسیریٹی سے کام کرتی ہے. تو ہم سنسیریٹی سے کام کرتے ہیں. ہم نہیں جو ہے ہمیں اور کام نہیں ہوتے فائلیں لے لے کے ہم نہیں گھوم رہے ہوتے. ہمیں ایک کام ہوتا ہے کہ ہمیں ہاؤس کے اندر جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام کرنا ہے. آپ ہی کشور، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، فہمیدہ مرزا صاحبہ کے زمانے میں ایک تو یہ کہ اسپیکر بنی، بڑی اچھی بات تھی، لیکن انہوں نے جو وومن کوکس بنایا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت تقریباً 65 خواتین تھیں. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کے، بیونڈ دا پارٹی پالیٹکس، اگر کوئی بل ایوان میں ایسا آتا ہے جو پبلک انٹرسٹ کا ہے تو اس میں ہم پارٹی کے کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور اس چیز کو ثابت کیا. آپ اٹھا کے اس دور کی تاریخ دیکھ لیجیے کہ سب سے زیادہ لیجسلیشن ہوئی کیونکہ ایک فیصلہ کر لیا. سسی بالکل ایک جملے میں بتائیں، آپ سے لوگ ڈرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کمپٹیشن فیل کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے.
اور کوئی بھی اچھا وہ ڈرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ ہاں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے یعنی اب سے آپ کو اپنے سے بھی زیادہ وہ ایموشنلی مینٹلی اور انٹلیکچولی وہ آپ کو یعنی ایک فرائٹن فیل کرتے ہیں, اور کمپٹیشن میں بھی وہ سمجھتے ہیں ہم تھوڑے سے اس پہ پورے نہیں آ رہے, سب کی بات نہیں کر رہی لیکن جو ایوریج ہے. اور میں ازما کی ایک چیز کو میں بالکل سیکنڈ کروں گی کہ جو چپ شاہ کا جو روزہ رکھے ہوئے 5 سالوں کی جو آتی ہے نا, جن جو ڈائریکٹ الیکشن لڑ کر آتے ہوئے ہیں, ان میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو خواتین کے نام نہیں ملیں گے. وہ 5 سالوں میں چپ ہونے کا جو نام آتے ہیں, 5 سال کچھ نہیں بولے, پیس, سیکورٹی, دہشت گردی, مسئلہ معاملہ, ڈومیسٹک وائلنس, خواتین کے ایشوز, پانی کے ایشوز, کچھ بھی ہو جائے وہ ضرور وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان بند ہو, اور اس میں مرد کے ہی زیادہ آتے ہیں. ابھی آتے ہیں لیجسلیشن پہ. یہ صوبہ سندھ کو اعزاز حاصل ہے کہ ویمن رائٹس پہ, ارلی چائلڈ میرج کے خلاف اور ہراسمنٹ پہ قومی اسمبلی میں بھی, سندھ اسمبلی میں بھی, یا خیبر پختونخوا میں بھی یہ لاز جو ہے, یہ لاز امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ ان میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ, کیونکہ دیکھیے ہماری دستور کی کتاب کی ضخامت تو بڑھتی جا رہی ہے, ترمیمات کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہے, کیونکہ دیکھیے 1860 کے بنے ہوئے قوانین ہیں, 140 سال جس کو ہو گئے ہیں, لیکن بڑی تگودو اور کوشش کے بعد بن جاتا ہے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ اس کے آڑے آتا ہے. اچھا وہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے؟ ایک تو کیونکہ خواتین کا موضوع ہے, اسی حوالے سے یہ کہ اس کے آنے کے باوجود بھی خواتین کے حق میں جتنے قوانین بنے ان کا اطلاق نہیں ہو پا رہا ہے. اب اس میں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو الزام دے دیا جاتا ہے, جیسے لوگ مذہب کا نام لے لیتے ہیں, جبکہ مذہب کہیں پہ بھی آڑے نہیں ہے. میں پچھلے ایک پروگرام میں بھی یہیں آرٹس کونسل میں تھی تو میں بتا رہی تھی کہ میری جو ذہن میں جب گھر سے مجھے مذہبی تربیت دی گئی تو میرا آئیڈیل میرے رسول بنے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج ہم اسی وجہ سے زندہ ہیں, ورنہ ہمیں تو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا. وہ اس لیے بھی آئیڈیل بنے کہ انہوں نے اتنا ٹرسٹ عورت پہ کیا کہ جب وہی آئی تو پہلی دفعہ شیئر بیوی خدیجہ سے کیا, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہستی قابل اعتبار ہے. انہوں نے بزنس وومن سے شادی کر کے آپ کو راستہ دکھا دیا, مجھے راستہ دکھا دیا کہ میں معیشت کے کام میں حصہ لے سکتی ہوں. انہوں نے جب معاہدے کی امن کے, مباہلہ کا معاہدہ بڑا مشہور ہے, کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ, میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں, اور جناب سیدہ کو لے کے گئے, اور فاطمۃ الزہرا ان کی لاڈلی بیٹی تھی, اور ہر مرد کی عزت محبت عورت سے وابستہ ہوتی ہے. انہیں لے جا کے انہوں نے سیاست کا پلیٹ فارم کھول دیا, بیٹی کو لے گئے تھے نا, سیاست کا پلیٹ فارم کھول دیا. اس سے آگے چلے جائیے, کربلا چلے جائیے, جب سارے لوگ شہید ہو گئے تو اس کارواں کو لے کے حضرت زینب گئی تھی اور تختہ پلٹ دیا تھا. تو میں کیسے کہوں کہ دین ہمیں روک رہا ہے؟ کہاں پہ روک رہا ہے؟ نہ معیشت میں روک رہا ہے, نہ سیاست سے, کسی چیز سے نہیں روک رہا. یہ غلط نام لیے جا رہے ہیں. اس میں وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم سے ڈرتا ہے. اس میں جنرل ضیاء الحق کا جو قانون بنا ہوا ہے جس کو آپ ٹچ ہی نہیں کرتے, وہ بھی رکاوٹ نہیں ہے؟ رکاوٹ ہے وہ, اچھا ہاں رکاوٹ ہے, لیکن جو خواتین کے حوالے سے لیجسلیشن ہوئی اس پہ امپلیمنٹیشن بھی وہی ضیاء الحق والا مائنڈ سیٹ ہے, اور اسی وقت سے اس کی بڑھوتری بھی ہوئی ہے. مشرف کے زمانے میں 33% عورتیں تھیں اسمبلی میں, اس کے بعد پھر گھٹ گئی ہیں, وہ مائنڈ سیٹ پھر ہاتھ میں ہوا ہے. ازما شکریہ. میں آپا کی ہر بات سے اتفاق کرتے ہوئے صرف یہ ہے کہ اب مشرف کے دور کے بعد سے کوئی گھٹی نہیں ہے, تعداد اتنی ہی ہے ابھی بھی, لیکن ایک ہر چیز کا ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے. مجھے یاد ہے 2002 کی اسمبلی میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل آیا پنجاب اسمبلی کے اندر, اور اس پہ سب مرد جو ہے نا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا یہ کیا کرنے لگے آپ لوگ, یہ گھر کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا مرد کا ایک گھر کا معاملہ ہے. اور ہمیں 15 سال لگے یہ سمجھانے میں اور یہ کنونس کرنے میں اپنے کلیگس کو بھی اور معاشرے کو بھی یہ بتاتے ہوئے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا گھر کا معاملہ نہیں ہوتا. اور اسی لیے ہم نے پچھلے دور حکومت میں وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ پاس کیا, جو صرف ڈومیسٹک وائلنس نہیں تھا, جس کے اندر سائیکولوجیکل وائلنس سے لے کر, اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے
کہ اس کے اوپر کتنی ریزنٹمنٹ ہمیں بھگتنی پڑی، اور وہ خاص طور پہ وہ سارا بل جو ہے وہ میں نے بھگتا، چونکہ میں اس کی فوکل پرسن تھی. تو وہ ہر ایک ٹاک شو کے اندر، ہر ایک مذاکرے کے اندر وہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑا گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے جس کی اب جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. اب سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کی جو ڈیفینیشن میں نے سنی ہے ان دنوں میں، مطلب کمال ہو گیا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کی ڈیفینیشن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کی. بہرحال وہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا جو شہباز شریف صاحب نے لیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے جو اس کے اوپر ایک سٹگما رہتا تھا ہمیشہ کہ اینٹی ویمن پارٹی ہے یا اتنی پروگریسو پارٹی نہیں ہے، پچھلے دور حکومت میں بھی اور اب خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے پالیٹکس میں آنے کے بعد جو انکریجمنٹ پی ایم ایل این کے اندر خواتین کے حوالے سے ہے اور جو انیشیٹوز لینے میں آسانی ہوتی ہے وہ یقیناً پہلے اس طرح سے نہیں تھی. پھر ارلی چائلڈ میریجز ایکٹ ہم نے جو ہے پاس کیا. سندھ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ 18 سال کر پائے، ہم 18 سال نہیں کر پائے، لیکن ہم نے 16 سال کیا. ہم 18 سال ہم نے کیا، انہوں نے تو خیر 16 سال کر دیا. ہم 18 کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے فار دس ریزن کہ جو ڈیفینیشن تھی بچے اور بچی کی پیوبرٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر فرقے میں اپنی اپنی ہے. اور مجھے موقع ملا کہ ہم نے مختلف مذاکرات کیے مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ، اس میں مختلف علماء کرام بھی مختلف فرقوں کی طرف سے آئے، اور ہر ایک جو ہے اس کی ایک اپنی ڈیفینیشن تھی. وہ ایک لڑکے کی ڈیفینیشن پیوبرٹی کی ایک اپنی تھی، لڑکی کی ایک اپنی تھی. تو یہ ہم نے اس کے اوپر پھر کوشش کی کہ ہم نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ سر اس سے پہلے کہ یہ بل ہو ہی نہ سکے ہمیں جو ہے وہ 18 سال کے اوپر ہی ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بل کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر پھر یہ ہوگا ہی نہیں، ہو نہیں پائے گا. کیونکہ پنجاب کے اندر آپ سمجھتے ہیں آبادی بھی زیادہ ہے، پنجاب کے اندر زیادہ پولیٹیکل ڈیوائڈ زیادہ ہے، پنجاب کے اندر پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے ایشوز کے اوپر بھی. اور اس کے اوپر پھر ہم نے ارلی چائلڈ میریجز کا ایکٹ پاس کیا، جو واک سینٹرز بنائے ہم نے. مجھے افسوس یہ ہے اگر پی ٹی آئی کی یہاں پر ریپرزینٹیٹیو ہوتی تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے آج کے دن ریکویسٹ کرتی کہ کوئی اچھا کام جو کسی دوسری حکومت نے کیا ہو، اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو آگے لے کے چل سکیں. ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز بنائے تھے. ملتان میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنا تھا، جس کے اندر اس خاتون کو جس کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے یا اس کو اپریہنشن ہے کہ میرے ساتھ ٹارچر ہو سکتا ہے، اس کی ایف آئی آر کے درج سے لے کر اس کی میڈیکل سے لے کر اس کی شیلٹر سے لے کر اس کی ووکیشنل ٹریننگ سے لے کر اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے تک ہر چیز ایک بلڈنگ کے اندر جو ہے پرووائڈ کی گئی تھی. پہلے تنخواہیں بند ہوئی اس سینٹر کے ملازمین کی. سینٹرز کو آگے بڑھانا تو بہت کی بات ہے. ہمارا مینیفیسٹو یہی تھا کہ ہم اس کو 36 جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر یہ واک سینٹر بنائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. اور میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. سوسائٹی کو ایک رات میں آن آف کا سوئچ کر کے آپ چینج نہیں کر سکتے. اس پہ آپ کو بار بار ایک چیز کو ہیمر کرنا پڑتا ہے، اور ہم وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے بلز پاس ہو گئے، یہ خوشی کی بات ہے. یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جو تمام پروونسز نے کسی نہ کسی طرح لے لیا. اب اس کے اوپر اسرٹ کرنے کی اور اس کو آگے لے جانے کی بات ہے. اس کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ سول سوسائٹی کو بھی اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا کہ سوشل ایشوز پہ سیاست نہیں ہوگی. سوشل ایشو پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں سیاست کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے گریبان ہم 7 سے 11 پکڑتے ہیں نا، ہم کرتے رہتے ہیں سیاست، لیکن سوشل ایشوز پہ سیاست نہ ہو تو ہی معاشرہ بن سکتا ہے. اور مجھے ابھی اپنے معاشرے کو معاشرہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم معاشرہ نہیں ہے، ہم ایک جنگل ہے جس میں ہر بندہ مائٹ از رائٹ، جس کا جو چل رہا ہے. چونکہ مرد طاقتور ہوتا ہے وہ زیادہ عورت کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ہماری کئی اچھی حکمران خواتین بھی ہیں. میں اپنے گھر میں حکمران ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے وہ میری بیٹی کی حکمرانی رہے. حالانکہ میرے بیٹے کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، پتہ نہیں میں ویسے کہتی ہوں پتہ نہیں میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا وہ، اس کو ابھی فرنٹ سیٹ پہ اس کو بیٹھنا ہے، بہن کو نہیں بیٹھنا. تو مجھے اس کے اوپر میں ریجسٹ کرتی ہوں. یہ مذاق کے علاوہ میں ایک ٹریننگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے اس بیٹے کی کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا اس کا حق ہے، بہن جو ہے اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے. اور اسی طرح ہم ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنی جو آنے والی جنریشن ہے ہم تو فیس کر رہے ہیں, ہم تو کسی نہ کسی طرح کر چکے اور بھی کر لیں گے جتنی رہ گئی ہے, لیکن ہمیں اب جب ماں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ اچھی ماں ثابت ہونا چاہیے جن کا ذکر آپا نے کیا تھا کہ ان ہستیوں کے تو خیر پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں ہم, لیکن جو ان کی زندگی ہے, جو انہوں نے بتایا ہے ہمیں, جو دکھایا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, وہ کر پائیں. میں سمجھتی ہوں اگر میں کچھ اور نہ کر پاؤں, میں صرف ایک اچھی ماں بن جاؤں, ایک اچھا بیٹا معاشرے کو دے جاؤں تو میری بہت بڑی کامیابی ہے. عظمیٰ بی بی کی ایک درستگی کر دوں, اس وقت 19% ہے پارلیمنٹ میں, ہم مشرف صاحب کے زمانے میں 33%. نہیں 33% بلدیاتی اس میں تھے, ہم ہاؤسز میں 18% کے بیچ میں ہیں, 60 کو ملا کے 69 بنتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن جو ہے بالکل بجا فرمایا آپ نے, اینڈ دس اے ویری پرٹیننٹ کوشچن, اس کی اس پر بحث ہونی چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ پارلیمنٹ یا گورنمنٹ جو ہوتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیجسلیشن ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ سینسٹیو یا زیادہ حساس حوالوں سے جو ٹیبو تصور کی جاتی ہے وہ لیجسلیشن ہمیشہ پروگریسو پارٹیز جو ہے وہ اس کا شروعات کرتی ہے, اپنے آپ پر بلیم بھی لیتی ہے, تانے بھی برداشت کرتی ہیں, مظاہرے بھی, لیکن کہیں نہ کہیں سے شروعات بہرحال کرنی ہوتی ہے. جیسے 2010 کا جو ورک پلیس ہراسمنٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بل تھا, سب نے پھر اس کو جو کیا, اور میرے خیال میں بڑی اہم تھی, لیکن کیا ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ختم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی یونیورسٹی سے لے کر آپ گورنمنٹ کے مختلف آفیسز میں, ایون پرائیویٹ جو آپ کا سیکٹر ہے ان میں ہر قسم کے آپ روز سنتے ہیں, کوئی رجسٹر ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. تو یہ چیز اس میں اب یہ گورنمنٹ کا یا پولیٹیکل پارٹیز کا رول ذمہ داری بالکل ہے, پارلیمنٹین کی بھی کندھوں کی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں پورے معاشرے کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن چاہیے ہوتی ہے. مثال ڈومیسٹک وائلنس کا لا ہے, خود اپانی سارو صاحب بیٹھی ہیں, انہوں نے فرزانہ باری صاحبہ والوں نے, نگت صاحبہ والوں نے, بنی والوں نے بڑی محنتیں کی, اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ہر دفعہ شامل رہی. جو بل اب ہے کاروکاری ایکسٹریم فارم ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, تو کیا آج کاروکاری جو دیٹس ناٹ پارٹ آف اے کلچر, آئی وڈ لائک ٹو میک اٹ ویری کلیئر ہیئر, یا سیاہ کاری بلوچستان میں, سندھ کا تو کم سے کم صوفیوں کی سرزمین ہے, سندھ میں برداشت ہے, ٹالرنس ہے, سندھ کو پتہ ہے کہ خواتین کی عزت کیا, لیکن انفارچونیٹلی وہاں بھی سب سے زیادہ ہم وکٹم اگر دیکھتے ہیں یا کہیں وٹے سٹے میں یا جائیداد اس میں, تو وہ جو جرگائی سسٹم یہ ہوتے ہیں یا جو بھی شہروں میں یا اس میں, وہ ہمیں خواتین ہی پستی ہوئی نظر آتی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس میں اگر کاروکاری کا کوئی کیس, کاروکاری کے نام پر ایک قتل اس کا کیس آ جاتا ہے, تو پہلے تو وہاں گھر والے ہی جو اتنے ڈرے سے وہ نہیں ہوتی. یہ بل بھی ہے آپ کو جو ہے وہ ریاست نے اس کو کرنا بھی ہے, اور ایف آئی آر بھی اس پر جو ہے وہ رجسٹر ہونی ہے, لیکن جب جاتے ہیں بڑی مشکل سے, اور بچی بھی ان کی مری ہوئی ہوتی ہے, اور شرم کے مارے حالت بھی ان کی بری ہوتی ہے کہ شاید ہم پر ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ایک تو یہ بھی اسٹگما, یہ بھی جو داغ ہیں جو معاشرے کہ مخصوص عناصروں نے جب بھی چاہے کسی بھی عورت کو ٹارگیٹ کر کے پوری فیملی کو کوسچن مارک لگا دیتے ہیں, پورے گاؤں کو. اس کو نہ صرف پریکٹیکلی کنڈیم کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں اس پہ بار بار بات ہونی چاہیے, اور اس قسم کے فورم پہ بھی بات بار ہونی چاہیے. تو وہ جب جاتی ہے لاش, جس کی میڈیکو لیگل انویسٹیگیشن ہونی ہوتی ہے, اس کو پہلے تو تھانے داری اپنی خوشنودی کے لیے, تھانے دار کہتا ہے یہ تو تھی کاری تھڈا مار کے کہتا ہے کہ اس کی کیا میڈیکو لیگل انویسٹیگیشن, اس کو تو پرے کرو. یعنی جو بندہ جو اس کی پروٹیکشن کے لیے, کم سے کم لیگل پروٹیکشن کے لیے, کم سے کم اس کی جو مر گئی ہے تو اس کے پاس اس کی سنوائی تو ہو, یا خون کی جو ہے رجسٹر تو ہو, اس پر بھی. اب اس میں سینٹیسائز زیرو ٹالرنس پولیس کی بات آتی ہے, ابھی نہیں ہوئی ہے. لیٹ اس ایڈمٹ اٹ, یو نو وی آر پارٹ آف دیٹ سوسائٹی ویئر وی ہیو ٹو یو نو ورک آن آل دیز تھنگس. اس میں وہ اتنی حساسیت سے نہیں دیکھتے, خاص کر خواتین کا بچوں کا مسئلہ آ گیا تو وہ تو اور بھی سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہماری عزت غیرت کا سارا اس پہ. اور اس میں میڈیکل لیگل انویسٹیگیشن میں 24 سے 72 گھنٹے آپ کے لیے اہم ہوتے ہیں. آپ کے جو بھی ایویڈنس ہے, آپ خود ڈاکٹر ہیں, یو نو اٹ ویری ویل, تو اس میں جو ہے وہ تب تک تو تقریباً ساری جو ہے وہ ایویڈنس غائب ہو چکا ہوتا ہے.
صرف اس چکر میں کہ کاری تھی نہیں تھی، یہ تو تھی بدچلن، یہ تو تھی فلانی، اس کا تو کیا ہونا چاہیے، اور دوسرے لوگ جو ارد گرد کے وہ اس پر ہوتے ہیں کہ اس کو اس کے عوض میں ہم کون سی ان کی بچی جو ہے وہ دیں گے. میں سارے سندھ کی یا سارے بلوچستان کی اس طرح کی پنجاب کی صدر ایریاز کی بات نہیں کری، لیکن جہاں ہو رہا ہے تو ہو رہا کیا بل نہیں ہے یہ، کیا جو جہاں تک جو بھی لیجسلیشن ہے واٹ ایور وی ہیو رائٹ ناؤ کیا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں. تو اس میں ایس ایچ او لیول سے لے کر آپ کا جو عام وہ میڈیکو لیگل ایم ایل او جس کو ہم کہتے ہیں آفیسر، یا ایون بعض دفعہ خواتین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ بنا رہی ہوتی ہیں، جی ہم ڈر گئے، ہمیں بس اوپر سے جو ہے فلانا یہ ہوا وغیرہ. شہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بڑی بے رحم قسم کے عذاب قسم کے کرائمز ہو جاتے ہیں. ہمارا پورے کرمنل جسٹس سسٹم میں بہت ساری چیزیں گرے ایریاز یا پائپ ہیں، لوپ ہول ہے، لیکن جو ہے تو کیا کرمنل جسٹس سسٹم بہتر ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا ہے. ابھی بھی پولیس کے حوالے سے ہم جو ہے سینٹ نے کمیٹی آف ہول کی، رضا ربانی صاحب نے، آئی ایم گریٹفل ٹو ہم اینڈ دا وے ہی ہیڈ بین ڈوئنگ سو مینی تھنگس یو نو، خاص طور پر پیس سیکورٹی، دہشت گردی، اور یہ دہشت گردی اور خواتین کے خلاف یہ ساری چیزیں دہشت گردی ہیں. تو انہوں نے جو ہے سب کو چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان ان کو موقع دیا گیا، وہ آئے، انہوں نے آنر کیا پارلیمنٹ کا، اور وہ بیٹھے، ہم نے سوالات کیے، وہ ان کے کیمرہ ہی تھے. اور جو آپ کے چیف ہے پولیس کے مختلف اس کے جو بھی ہیڈ جن کو بھی شعیب صدر سے لے کر جو بھی ہیں، یا جو ایون پولیٹیکل اسیسینیشن ہوئی ہے ان میں کیسز جو نہیں چل رہے یا کیا، اس حد تک بھی ہم نے ان کے میرا سیشن میں وہ باتیں جو کی ہوگی جو ابھی اخبارات میں اس طرح نہیں آئی ہوگی کیونکہ وہ ان کے میرا سیشن تھا. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں بہت ساری لوپ ہول، بہت ساری چیزیں، ایک تو لیجسلیشن اس طریقے سے نہ ہوئی جس میں ابھی کام کرنا ہے. صرف مسئلہ وہ نہیں تھا، مسئلہ یہ بھی ہے جو ہے اس میں جو ہے، میں اس میں مختصر کر کے کیونکہ ہماری بہنوں نے بڑا تفصیل سے بولا ہے اس کو رپیٹ نہیں کروں گی، لیکن میں ضرور سندھ اسمبلی کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ایز کمپیئر ٹو ادر 3 پروونشل اسمبلیز، اور ابھی تو ہم 2 اور بھی پروونشل اسمبلیز ہیں جن کا اسٹیٹس جو ہے وہ کب اس میں آتا ہے، لیکن بہرحال جو 3 اسمبلیز ہیں اس میں چائلڈ میرج کے حوالے سے بھی ہم پر بڑی ہم پر تہمتیں لگی، پیپلز پارٹی پہ انگلیاں اٹھائی گئیں، بہت سا کچھ کہا گیا. ابھی قومی اسمبلی سینٹ میں وہ چیز لچکی ہوئی ہے یا ہوئی ہے تو اس پر، لیکن سندھ اسمبلی میں مثال دیتی ہوں، ابھی گزشتہ ہفتے ہی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ ہم نے ساری چیزیں حل کر دی، نہیں، بہت گرے ایریاز ہیں، بہت امپرومنٹ کی ہر جگہ، قانون سے لے کر آپ کی غربت معیشت، بچوں کی جو ارلی ایجوکیشن ہے، لٹریسی ریٹ پر بھی ہمیں بڑھانا ہوگا، کام کرنا ہوگا ہر قسم کی. لیکن مختصر یہ کہ وہ ابھی بچے کی شادی بھی، بندہ 60 سال کا تھا، لڑکی 12 سال کی تھی، وہ ایج اس میں جو ہے کم سے کم لا کے اس میں وہ نہیں آ رہی تھی. جیسے ازما نے کہا کہ پیپل یو نو دے ریز دس پوائنٹ کہ پیوبرٹی کے حوالے سے جو ہے ایج لمٹ کیا، لیکن گورنمنٹ نے اس کے باوجود کہا کہ ایموشنلی مینٹلی ایک بچی جو ہے یا بچہ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا فیصلے اپنی زندگی کو، اس کو اپنا جھونک دیتے ہیں، اس سے اپنا بچپن ہی وہ گنوا دے، کسی کی چیز میں نہ رہے، اس پر کیسے کر سکتے. تو بھی چھٹا میں جو ہوا اس میں فوراً ایکشن ہوا، اس میں ہماری میڈیا کے لوگ بھی بڑے ایکٹیو تھے. حالانکہ انہوں نے پھر دوسرے بھی کوشچن ریز کر دیے کہ یہ اس میں یہ جیسے کیس کو سندھی میں چلا انگلینڈ تو بابا اس میں جو ہے ہاں تو اس میں جو ہے یہ سندھ اسمبلی نے اس قسم کی بہت ساری. اور آخر میں مثال یہ بھی دوں گی کہ جیسے میں سندھ اسمبلی میں ایز اے کلچر منسٹر میری پہلی قانون سازی گورکھ ہل تھا. 70 سالوں سے پاکستان بنا ہوا تھا، ہمارے پاس ایک زبردست جگہ تھی، لیکن ہمارے بڑے جو مہربان اوپر بیٹھے ہیں ہمیشہ اقتصادی کونسل سے ان کو نکال دیا جاتا تھا اس پروجیکٹ کو. ان دوسرے صوبوں میں تو آپ کے پرفضا مقامات ہیں، ان کے لیے کام ہو رہا ہے، یہاں ان کو لیگل یا ان کو کانسٹیٹیوشن کور ہی نہیں تھا. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے کچھ نہ کچھ کیا، ابھی کام بھی ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ فنڈس نہیں دیتی وہ دوسری بات ہے. یا ایز اے سینیٹر میرا اوگرا کا پہلا بل تھا کہ چاروں صوبوں میں نیپرا اوگرا سب میں برابر کی نمائندگی ہونی چاہیے، لیکن ابھی بھی نیشنل یہاں سینٹ سے میں نے پاس کرایا ہے لیکن نیشنل اسمبلی میں اٹکا ہوا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین نہ صرف خواتین کے حوالے سے لیکن سیکورٹی، پیس، دہشت گردی، آپ کے جو ہے فیڈرل لیجسلیٹو اسٹو میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمس کے حوالے سے ہم سب پر جو ہے قانون سازی
کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو کچھ کو پتہ ہوتا ہے, کچھ کو نہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہرحال جو ہے وہ بڑا ایک گرے ایریا ہے. میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کی رکن محترمہ غزالہ سیفی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ممبر قومی اسمبلی ہیں, اور آپ کی غیر موجودگی میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اور آپ یہ یقین کریں کہ کسی بھی حوالے سے یہ پولیٹیکل ڈسکشن بٹوین پارٹیز نہیں تھا اور خواتین کے حوالے سے ہی تھا. تو آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے اور آپ کو وقت دیتے ہوئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1970 اور 1988 کے درمیان جو بھی لیجسلیشن ہوئی پاکستان میں, وہ قانون پاس ہونے سے پہلے عوام کی طرف آیا بذریعہ اخبار, بذریعہ کھلی کچہری, اور عوام کو بتایا گیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں اس کو پیش کیا گیا. ابھی وہ عوام کو چونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اور آپ بہت ساری اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں, اسی لیے اس کا نیچے امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ عوام کو کون بتائے گا سیفی صاحبہ؟ جو آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا میری غیر موجودگی کی وجہ سے. دوسری چیز, آپ نے بہت اچھا سوال ایک پوچھا ہے کہ 70s اور 80s کے بیچ میں جو لاز بنائے جاتے تھے اس میں لوگوں کا انکلوژن ہوتا. اصل بات اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کسی طرح سے شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو ایک اور ایلیمنٹ ہے سوچ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے, جس وجہ, اور میڈیا اتنا اجاگر ہونے کے باوجود پچھلی دہائی سے لے کے اب تک میڈیا کو اپنا رسپانسبل رول ادا کرنا چاہیے. میڈیا از اے میڈیٹر بٹوین پالیٹیشینز اینڈ پیپل, سو میڈیا شوڈ پلے اے ویری پازیٹیو رول اینڈ شوڈ آلسو, آئی مین اٹس ویری گڈ کہ میڈیا ہے موجود اور وہ ایک میڈیٹر اس طرح سے تو بیلنس آؤٹ کرتا ہے کہ وہ پالیٹیشینز کو ان کی جگہ بتاتا ہے, مگر اس کا ایک رول یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جا کے عام لوگوں تک وہ میسج کنوے کرے کہ جس کے تھرو لوگوں کی سوائے میڈیا پہ جھگڑا 2-3 پارٹیز بیٹھ کے آپس میں, امپورٹنٹ ویمن امپورٹنٹ مین بیٹھ کے آپس میں جھگڑے کریں, اور صرف بحث وہاں تک ختم ہو جائے کہ آج دیکھیں کون سی پارٹی کا جو پارٹیسپینٹ ہے وہ جیتا. ہم اس پہ نہیں کام کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انکلوژن ہو لوگوں کی تھرو میڈیا انٹو پالیٹکس, اینڈ دا پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کو پازیٹیولی پریزنٹ کیا جائے. تو اس میں سب کا اپنا کردار ہے, پالیٹیشینز کا بھی کردار ہے, میڈیا کا بھی کردار ہے, لوگوں کا بھی کردار ہے, کیونکہ پالیٹیشینز بنتے ہی لوگوں کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے. سنگل ہینڈڈلی میں ہزاروں چیزیں میں نے کی ہیں دنیا میں, مگر وہ جب تک نہیں پتہ چل سکتی جب تک میں ایک بگر پلیٹ فارم پہ نہیں آتی. تو میرے خیال میں جس طرح میں ان کی بات سن رہی تھی سسوئی کی کہ بہت سارے لاز بنے ہیں, بہت بہترین لاز سندھ میں بنے ہیں اور ویسے بھی, مگر ان کو امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. لاز کو امپلیمنٹ جب تک نہیں کیا جائے گا, اور اس میں یہی ہوگا کہ جب لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی کیوں سیکیورٹی کا اتنا بڑا ایشو کیوں ہے, ایجوکیشن کیوں نہیں عام لوگوں تک پہنچ رہی, اور بہت سارے جو میجر ایشوز ہیں ان کو سب کو مل کے اٹھانا پڑے گا. اور دوسرے یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ جگہ پہ کنورج کرنا پڑے گا ٹو فائنڈ سلیوشنز فار پیپل. ہمیں اگینسٹ گورنمنٹ, پرو گورنمنٹ, اگینسٹ اپوزیشن, پرو اپوزیشن باتیں کرنے تو ہے امپورٹنٹ فورمز میں بیٹھ کے. جب آپ وہاں ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں تو بحث ہوتی ہے, ڈبیٹ ہوتی ہے, نگیٹیوٹی بھی چیلنج ہوتی ہے, پازیٹیوٹی کے بارے میں بات ہوتی ہے, مگر جو اہم رول ہے وہ ہے ٹو گیو ٹو یور پیپل. وین یو آر ان دا پارلیمنٹ یو ہیو ٹو ڈیلیور اینڈ گفٹ, آپ کو لوگوں کو واپس دینا ہے. تو وہ جو کچھ ہو چکا ہے کام اس کو سراہنا بھی چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ انتظار عمر بھر نہیں کر سکتے کہ ایک لا بنا ہوا ہے, اچھا لا ہے عورتوں کی سیکیورٹی کے لیے یا گھروں میں کام کرنے والے بچیوں کے لیے یا اور بچوں کے لیے جو بن رہے ہیں لاز, ان کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. شکریہ.
آپ سے ہی میں چاہوں گا کہ آپ کو ٹائم دوں تاکہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ ہو اس ایوان میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ قومی اسمبلی ہو یا سینیٹ ہو یا ہماری صوبائی اسمبلیاں ہوں، اس میں خواتین کا انفلوئنس اور امپیکٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ ٹریجری بینچز ہوں، ویمن کا انکلوژن بڑھ رہا ہے. اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز 5% خواتین کو ریپرزنٹیشن دیتی ہیں، وہ بہت ایک منیمل ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. جب ہماری آبادی جو ہے وہ 50%، چلے 50 کہہ دیں، 52 نہ مانیں، 50% بھی اگر ہماری آبادی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ ہمیں کم سے کم 30% انکلوژن ہونی چاہیے ہماری پارلیمنٹ کے اندر. عورتیں جو ہیں وہ تمام معاملات کو دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں مگر عورتیں تمام ایک طرح کی چکی میں ہر قسم کی پستی ہیں. انہیں گھر بھی دیکھنا ہے، بچے کی اسکول کی فی بھی دیکھنی ہے، انہیں اسکول پہنچانا بھی ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی کرنی ہے، اور بازار سے سودا بھی آنا ہے، کھانا بھی بننا ہے. تو اکنامک فیکٹرز کو بھی انہوں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے. جیسے ابھی ایک فورم پہ تھی، میں نے کہا کہ عورتوں کے حقوق میں ایکوالٹی کی بات نہ کریں پلیز آپ لوگ. عورتوں کو اسلام نے زیادہ حقوق دیے ہیں، بہت زیادہ حقوق دیے ہیں مردوں سے. یہ الگ بات ہے کہ مردوں کی شاید رول، دونوں کے رولز ڈیفائنڈ ہیں، مگر بہت ساری چیزوں میں ایکوالٹی دی گئی ہے. جیسے تعلیم میں کوئی وہ نہیں کہا گیا کہ صرف مرد تعلیم حاصل کرے گا، عورت نہیں. رسول اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ تعلیم مرد اور عورتوں دونوں پہ فرض کیا گیا ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو کہ عام لوگوں تک اس طرح پہنچائی جاتی ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ صرف مردوں کا ہے، اللہ نہ کرے، مردوں کا صرف نہیں ہے. دین بھی ہمارا ہے، دنیا بھی ہمارے لیے اتنی ہی برابر ہے، اور ہمارے لیے تمام مساوی حقوق کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہمیں زیادہ بھی ہمیں پرکس دیے گئے ہیں. تو جہاں جو لوگ جو موورز اینڈ شیکرز آف دا سوسائٹی ہیں وہ زیادہ تر مین ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں ویمن انکلوژن کو ان پالیٹکس، بیکاز زیادہ ریپرزنٹیشن سے معاشرے میں بحالی اور بہتری آئے گی، خدا نخواستہ نقصان نہیں ہوگا. میرے پاس آخری منٹ ہے آپ چاروں کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ سے آخری یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ شام کو پرائم ٹائم پہ اسکرینز کے سامنے جاتی ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنا فریضہ ادا کر رہی ہیں یا آپ کو اگلے کو گرانا ہے؟ میں اکثر ایسے پروگرامز میں جاتی نہیں جہاں پہ مجھے کسی اور کو پچھاڑنا ہو. سسوی، بس یہ پورا ہو گیا. سسوی آپ بتائیں اسی طرح مختصر جواب. کوشش کرتے ہیں اپنے آرگومنٹس رکھیں اور اس کو جسٹیفائی کریں. شاید کبھی کبھار. عظمہ بخاری. دیکھیے پالیٹکس جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے تو غلط ہے. کل جو اپوزیشن جو ہے، جو آج حکومت ہے، وہ اگر پوائنٹ سکورنگ کرتی رہی اور تب حلال تھی تو اب حرام کیسے ہوگی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے جاتے ہیں. اب اگر کسی کا پوائنٹ آف ویو آگے سے ویک ہو اور آپ کو لگے کہ آپ نے، یا ناظرین کو لگے کہ آپ نے پچھاڑ دیا ہے، تو اس میں میرا تو کوئی ہم جاتے ہیں میں صرف ایک شعر سنانا چاہوں گی. میں ایک بار ہی بولی تھی اس کے لہجے میں ایک بار ہی بولی تھی اس کے لہجے میں، پھر اس کے بعد میرا احترام کرنے لگا. محترمہ غزالہ سیفی، محترمہ سسوی پلیجو، محترمہ عظمہ بخاری، محترمہ کشور زہرا، آپ سب کی بہت بہت مہربانی. اور جاتے جاتے آرٹس کونسل کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور اس پینل اور اس سیشن کا حصہ بنے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ.